أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين فأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. معزز سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 80 سے لے کر کے آیت نمبر 84 تک، یعنی 80 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر 84 نمبر کی آیت کریمہ تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا ہے. سامعین کرام، لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور ان پر یہ ایمان لائے، اور جب ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے سے فلسطین اور شام کی طرف ہجرت کیے تو اس وقت یہ ساتھ میں ہی تھے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چونکہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کی دعوت و تبلیغ میں ان کے معاون تھے، پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کو نبوت سے نوازا، نبی بنایا. تو وہاں سے ابراہیم علیہ السلام مصر کی طرف چلے گئے اور ان کو شرقی اردن کی طرف بھیج دیا، جس کا کیپٹل جو ہے وہ سدوم کا علاقہ ہے، جو ایک شہر ہے وہ اس کا کیپٹل تھا، وہی ان کا مرکز دعوت و تبلیغ ہے. معزز سامعین کرام، سیدنا لوط علیہ السلام جس قوم کے اندر نبی بنا کر کے بھیجے گئے، وہ قوم اس کے اندر جہاں بہت ساری برائیاں تھیں، ان میں سے ایک برائی یہ بھی تھی کہ وہ لوگ اپنی جنسی خواہشات کو عورتوں کے بجائے مردوں سے پورا کرتے تھے. اپنی چاہت کو، اپنی خواہش کو عورتوں کے بجائے مردوں سے پورا کرتے تھے. سامعین کرام، یہ جو بیماری ہے اور یہ جو برائی ہے اور یہ جو بد تہذیبی اور بد اخلاقی ہے، اسی قوم سے اس کا آغاز ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. اور لوط علیہ السلام اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم لوگ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایسا برا کام انجام دیتے ہو کہ اس برائی کو تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے بھی نہیں کیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. بے شک تم لوگ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے مقابلے میں مردوں کے پاس آتے ہو، بلکہ تم ایک بالکل حد سے بڑھے ہوئے قوم، حد سے گئے گزرے ہوئے قوم. معزز سامعین کرام، یہ قوم اس برائی میں، اس بیماری میں اس قدر شہرت حاصل کی کہ آج اس برائی کا نام بھی لواطت پڑ گیا ہے. اور لواطت کا مطلب ایسی برائی، ایسی فحاشی، ایسی بے حیائی جس کے خلاف لوط علیہ السلام نے جہاد کیا. سامعین کرام، اس قوم کے بعد دوسری مجرم قومیں اور بد تہذیب قوموں نے بھی اس چیز کو اپنایا اور اس کو بہت آگے بڑھایا، لیکن اس میں یونان کے جو فلاسفہ ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ان لوگوں نے اس برائی کو اخلاقی خوبی قرار دیا، اور بعد میں چل کر کے ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، اس زمانے میں بہت ساری حکومتوں نے اس کو، یعنی جنسی خواہشات، ہم جنس سے، جس کو ہم جنس پرستی کہتے ہیں، جس کو ہومو سیکسولیٹی کہتے ہیں، جس میں مرد سے لپٹ کر کے، عورت سے لپٹ کر کے اپنی خواہش کو پورا کرے، آج بہت ساری حکومتوں نے اس کو اپنے ملک کے اندر جائز قرار دیا ہے، اور یہ حد سے بڑھی ہوئی بات ہے. معزز سامعین کرام، ان تمام باتوں کو اگر سامنے رکھیں گے تو یقینی طور پر جو یہاں پر بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوط علیہ السلام کے جملے کو یہاں پر بیان کیا کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مردوں کے بجائے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس آتے ہو، اور یقیناً یہ ایک حد سے بڑی ہوئی بات ہے. تو یقیناً یہ حد سے بڑی ہوئی بات ہے. کیسے حد سے بڑی ہوئی بات ہے؟ آپ دیکھیں گے انسانوں کے علاوہ جتنے بھی حیوانات ہیں، جتنے بھی درندے ہیں، پرندے ہیں،
ان میں کوئی بھی نر نر پہ نہیں کودتا ہے، مادہ مادی پہ نہیں کودتا ہے، لیکن انسانوں کے اندر یہ برائی اس قدر آگے بڑھ گئی کہ آج انسان اس چیز کے اندر لت پت ہو چکا ہے۔ حالانکہ ہمارے اسلام کے اندر یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی حرکت کرے تو اس کے قتل کے علاوہ کوئی سزا نہیں، اس کو صرف قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی مرد سے ہی اپنی خواہشات پورا کرنا شروع کر دے، عورت سے ہی اپنی خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دے، تو اس کی سزا سوائے قتل کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس قوم کے اندر یہ برائی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی برائی انجام دیتے ہو کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے، دنیا والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کیا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم عورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہو، بلکہ تم ایک بدترین اور حد سے بڑھی ہوئی قوم ہو۔ جب اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا، اس برائی کی جب تردید کی، تو ان کے قوم کے لوگوں نے کہا وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے۔ کیا جواب تھا ان کا؟ کہ ان لوگوں کو بستی سے باہر نکال دو، یہ لوگ جو ہم کو اس برائی سے روک رہے ہیں ان کو اس بستی سے باہر نکال دو۔ انهم اناس يتطهرون، یہ لوگ بڑے پاک باز بنے پھر رہے ہیں۔ یہاں پر جو ان کی قوم کے لوگوں نے جواب دیا، اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد کم تھی، وہیں ان کے مخالفین کی بھی تعداد کم تھی۔ وگرنہ اگر مخالفین کی تعداد زیادہ ہوتی اور جس کو لوط علیہ السلام سمجھا رہے تھے اگر ان کی تعداد زیادہ ہوتی تو اس طرح کا جملہ نہیں استعمال کرتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ پتھر سے مار کر کے ختم کر دیں گے، تم لوگوں کا یہاں رہنا دوبھر کر دیں گے، تم کو اس علاقے میں رہنے نہیں دیں گے۔ لیکن چونکہ ان کی تعداد بھی کم تھی، لہذا الزامی جواب پہ ہی اتفاق کیا کہ اگر تم ہم لوگوں کو اتنا ہی برا سمجھ رہے ہو اور اپنے آپ کو اتنا ہی پاک باز سمجھ رہے ہو تو پھر ایک کام کرو، تم یہاں سے چلتے بنو، اس کو نکالو ان لوگوں کو یہاں سے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بڑے مختصر انداز میں لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ۔ ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل و عیال کو، لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل و عیال کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے، سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، کیونکہ جن لوگوں کو عذاب آنے والا تھا، جو لوگ پیچھے رہنے والے تھے، اور لوط علیہ السلام اور ان کے جو ایمان والے، جو ان کے جو متبعین تھے، جو آگے بڑھنے والے تھے، جو بچنے والے تھے اس عذاب سے، وہ لوگ تو چلے گئے، اور پیچھے رہنے والوں میں جن کے اوپر عذاب آنے والا تھا ان میں ان کی بیوی بھی رہ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی بیوی خائن تھی، خیانت کرنے والی تھی۔ اگرچہ نبی کی بیوی تھی، لیکن جو لوگ قوم کے تھے اس قوم سے ہی وہ عورت تھی۔ لوط علیہ السلام باہر سے آئے تھے، سدوم کے علاقے میں آ کر کے بسے تھے، فلسطین سے ادھر آئے تھے، اور یہ جو تھی سدوم کے ہی علاقے کی تھی، لوط علیہ السلام سے شادی ہوئی تھی، لیکن یہ جو جرم کرتے تھے اس قوم کے لوگ، یعنی عورتوں کے مقابلے میں مردوں سے ہی اپنی خواہشات کو جو پوری کرتے تھے، اس کام میں وہ جو بیوی تھی لوط علیہ السلام کی، وہ بھی بھرپور ساتھ دیتی تھی۔ جہاں کوئی مہمان دکھا فوراً قوم کے لوگوں کو جا کر کے خبر کر دی، جاسوسی کمپلیٹ کرتی تھی۔ جیسے کوئی مہمان آیا، جیسا کہ سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر تفصیل سے واقعہ بیان کیا ہے کہ 3 فرشتے بالکل نوجوان صورت میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہوتے ہوئے جب لوط علیہ السلام کی بستی میں پہنچے تو فوراً ان کی بیوی نے خبر کر دی کہ 3 بہترین مہمان آئے ہوئے ہیں، تم لوگ آ کر کے اپنی بدکاری کو پوری کر لو۔ تو چونکہ وہ عورت جو تھی اپنے قوم کا ساتھ دیتی تھی اور اس برائی میں وہ برابر کی شریک تھی، لہذا جب اس قوم کے اوپر عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بیوی کو بھی اس عذاب کے چپیٹے میں ڈال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم نے ان کو اور ان کے اہل و عیال ایمان والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، کیونکہ جو بچے ہوئے جو لوگ تھے جن کے اوپر پیچھے عذاب آنے والا تھا ان میں یہ عورت بھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگے فرماتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم نے اس بستی کے اوپر اور بستی والوں کے اوپر زبردست برسایا، پتھر برسایا۔ فانظر، لہذا دیکھو کہ ہم مجرموں کے ساتھ کیا، مجرموں کا دیکھو، مجرموں کا کیا انجام ہوتا ہے، جو جرم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر صرف یہ تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ لوط علیہ السلام کے قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسائی اور اس سے ہلاک کیا، جبکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر بیان فرمائی ہے کہ لوط علیہ السلام کے قوم کے اوپر جب عذاب آیا تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کا جو پورا ایریا تھا
اس ایڑیے کو اوپر سے اٹھا کر کے پھر نیچے پٹک دیا جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے. جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے اپنے پر سے اس پورے ایڑیے کو اٹھا لیا اور اٹھا کر کے اوپر سے نیچے کر دیا، اور پھر اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست پتھر کی بارش برسائی، جس کی وجہ سے اس قوم کا نام و نشان مٹ گیا. یہ جو صدوم کا علاقہ ہے، جو لوط علیہ السلام کا مرکز تبلیغ تھا، ابھی آپ کو اس کا نام و نشان نہیں ملے گا. غالب گمانی یہی ہے کہ وہاں پر جو لوط علیہ السلام کے قوم کی بستی کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے الٹ سیدھا کر کے پھر پلٹ دیا تھا، اور وہاں پر جو ڈیڈ سی بن گیا، اسی ڈیڈ سی کے اندر وہ ہے. ابھی اس دنیا میں کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن اس قوم کی تباہی اور بربادی کا یہی حال تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ ان کے جرم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے زمین کو اوپر سے نیچے کر دو، اور پھر اوپر سے پتھر کی بارش برسا دی، اور ہمیشہ کے لیے اس قوم کا نام و نشان مٹ گیا. معزز سامعین کرام، یہاں پر لوط علیہ السلام کا تذکرہ اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو برائیاں ہیں آج بھی ہمارے سماج و معاشرے کے اندر دکھتی ہیں، لیکن اس طرح کی برائی دکھنے کے بعد بھی ایسا عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو اس کی دو وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ عذاب اس لیے بھی نہیں آ پا رہا ہے کہ اس زمانے میں نبی نے براہ راست اور بذات خود ان قوم کے لوگوں کو سمجھایا، لیکن قوم کے لوگوں کو سمجھانے کے بعد بھی وہ لوگ ہٹ درمی پہ اتر آئے، اکڑ گئے. اور یہ جو اکڑ ہے گناہوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا ہے. ایک آدمی اگر جرم کرتا ہے اور جرم کا احساس بھی اس کے دل کے اندر ہوتا ہے یا جرم کرتے رہتا ہے، تو اس مجرم میں، اور ایک مجرم ایسا ہوتا ہے جو جرم بھی کرتا ہے اور اکڑتا بھی ہے، تو ایسا باقی مجرم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ دونوں کے جرم میں بڑا فرق ہے. اسی وجہ سے آج اس طرح کا عذاب نہیں آ پا رہا ہے، ایک پہلی وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ عذاب آج بھی آ رہا ہے. آپ دیکھیے زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، مختلف قسم کے ملکوں میں مختلف قوموں کے اوپر ظالم حکمراں مسلط ہو چکے ہیں اور اس کو ستا رہے ہیں، تباہ و برباد کر رہے ہیں. مختلف قسم کے جو ہے عذاب آج بھی آ رہے ہیں. آج ایسے ظالم حکمراں آن چکے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 30 سال پہلے ایسے لوگوں کا نام و نشان نہیں تھا. جیسے جیسے قوم گناہ کے دلدل میں لت پت ہوتی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کی مختلف شکلوں کو بھیج رہا ہے. اس کی جو دانشوران ہیں، جو مبصرین ہیں، جو بڑے اونچے اور روشن خیال لوگ ہیں، وہ اس کی الگ الگ وجہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ تمام وجہیں ایک طرف ہیں. اصل یہ ساری جو خرابی آج اس دنیا کے اندر آ رہی ہے، دراصل انسان کے کرتوتوں کی سزا میں ہی آ رہی ہے، عذاب کے طور پر ہی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے کرتوتوں کی ہی وجہ سے آتی ہے. اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن بہت سارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے مصیبت جو ہے وہ عذاب کی شکل میں ہمارے اوپر آتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قوموں کے حال جیسا حال ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کو، ہمارے سماج و معاشرے کو پاکیزگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کا تابع اور فرما بردار بنائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ پر چلنے والا بنائے. مومنین کے صف میں شامل فرمائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.